अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का अगला हिस्सा। सलीम हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पकड़े नाउम्मीद सा बैठा था। उसके साथ ही अनुषा बैठी थी। वो भी परेशान सी थी अपने शौहर के लिए, मगर क्या करती, फिर भी उसे हिम्मत करनी थी। शौहर की ढाढ़स बंधानी थी। सलीम, आप परेशान न हो, इंशाल्लाह आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। मगर कैसे? पैसे नहीं है इलाज की, इतना महंगा इलाज कहाँ से होगा? आधी से ज्यादा तनख्वाह तो इन टेस्टों में चली गई है। पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? वो परेशान ज़्यादा बोला। बुशरा है ना, उसे भी सैलरी मिली होगी। खुद ही वो मुझे आधी सैलरी दे देती थी अपनी। मैंने घर खर्च नहीं की बल्कि और बचत भी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। आप फिक्र ना करें, बस अच्छे से डॉक्टर का पता करे जो आपका इलाज अच्छे से करे और आपको जल्दी ही ठीक कर दे। अनुषा ने फिर भी उसकी हौसला अफजाई की। जिगर का कैंसर है अनुषा, कोई आम बीमारी नहीं जो बस दवाओं से ठीक हो जाएंगी। लाखों रुपए का इलाज है, जमा पूंजी में बस ये घर है। और ये भी गवा कि अगर ये भी बेच गवाया और जान भी ना बची तो क्या करोगे तुम लोग? बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो अनुषा। बस जितनी जिंदगी थी जी ली, मत दो मुझे झूठे दिलासे। सलीम तो तकरीबन हिम्मत हार चुका था। अनुषा ने आगे बढ़ते उसे गले से लगा लिया, रोने लगी। मत करे सलीम ऐसी बातें। ना, क्या करेंगे हम आपके बगैर? आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुशरा से बात करती हूँ। वो सैलरी एडवांस में ले लेंगी। आपका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाना है। आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बुशरा, तुम्हें सैलरी मिल गई? बुशरा अभी ऑफिस से आई ही थी। चेंज करके वो बाहर आकर बैठी जब अनुषा ने उससे पूछा। जी आप ही आज ही मिली है, अभी लेकर आती हूँ। शॉपिंग का मूड है लगता है, बुशरा ने जरा शरारत से कहा। नहीं, काम है और मुझे पूरी सैलरी चाहिए, अनुषा ने संजीदगी से कहा। पूरी ले ले आप, खैरियत है? बुशरा भी जरा परेशान हुई। खैरियत ही तो नहीं है, अनुषा के आंसू निकल आए। क्या हुआ आप ही बताएं मुझे, वो अनुषा के पास बैठती हुई बोली। सलीम की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी कुछ दिनों से। खांसी बहुत ज्यादा होती जा रही थी। जब जब खांसते थे साथ में खून की उल्टी भी आ जाती थी। बहुत कहने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाए हैं अपने, मगर जो रिपोर्ट्स आई है कहती कहती उसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। आप ही क्या आया है रिपोर्ट्स में? उन्हें जिगर का कैंसर है, हिचकियों से रोते हुए बताया था अनुषा ने। क्या? शौक से कहा था बुशरा ने। बुशरा प्लीज दुआ करो सलीम को कुछ ना हो, वो हमारा वाहिद सहारा। इस रिपोर्ट के बाद तो वो टूट चुके हैं, उन्हें जीना है हमारे लिए। कहते हैं इलाज बहुत महंगा है, नहीं हो सकता कुछ। वो रोते हुए बोली। आप ही प्लीज हौसला रखें, मैं हूं ना, हम करवाएंगे भाई का इलाज। वो जल्दी ही सेहतयाब हो जाएंगे। बुशरा वाकई में परेशान हो गई थी। उसने सबसे पहले अपनी सैलरी और सेविंग अनुषा के हवाले की। घर का खर्चा भी चलाना था और साथ साथ सलीम का इलाज भी करवाना था। ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था। सलीम का इलाज शुरू करवा दिया गया था। उनके पास जो बचत थी वो तो शुरू में ही दवाई और टेस्टों में उड़ गई थी। बुशरा, बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? 15 से 20 लाख का खर्चा बता रहे। ये डॉक्टर, ये भी उन्होंने कम बताया और इससे ज्यादा का खर्चा भी आ सकता है, क्या करें अब? अनुषा परेशानी से बोली। सलीम को मजीद अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आप ही फिक्र ना करें, मैं ऑफिस से लोन की बात करती हूँ। शायद ज्यादा तो नहीं, 10 लाख तो दे देंगे, या फिर 5 लाख भी मिल जाते तो इलाज तो अच्छे से शुरू होगा। बाकी थोड़ा करके कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। बुशरा भी परेशानी से बोल रही थी। 2 माह की सैलरी वैसे ही वो एडवांस ले चुकी थी, मगर उसका भी कुछ नहीं बना। पिछले 1 माह में सलीम की अद्वियात और रोज के ट्रीटमेंट में भारी रकम लग चुकी थी। और घर के अखराजात अलग से थे। बच्चों की तालीम का खर्च, सलीम की बीमारी की वजह से
اس کی نوکری بھی چلی گئی کیونکہ اب وہ نوکری کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ انوشا کو اپنے سہاگ کی فکر کھائی جا رہی تھی، ساری زندگی محرومی سے گزاری تھی۔ سلیم کی محبت نے اس کی زندگی سے اس احساس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ بشرا آفس آ گئی مگر اب پریشان تھی، کیسے اتنا بڑا لون مانگے گی۔ ہمت کرتی احمد کے آفس چلی گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس آؤ، احمد نے اجازت دی۔ سر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں کرو، لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر مجھے لون چاہیے، بہت ہمت کر کے اس نے کہا۔ لون؟ احمد ذرا شوق ہوتے ہوئے کہا۔ جی، وہ سر جھکائے بولی، مگر بشرا آلریڈی 2 ماہ کی سیلری ایڈوانس کے طور پہ لے چکی ہو۔ آئی نو سر، اٹس ارجنٹ نیڈ، گھر میں سخت ضرورت ہے۔ کتنا چاہیے؟ 10 لاکھ، بمشکل اٹکتے ہوئے کہا۔ احمد شاک ہو گیا تھا۔ اچھا تم جاؤ، میں باران سر سے بات کرتا ہوں، احمد نے کہا تو وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے ہی بہت شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اب باران سے بات کرنے کا نام لیا تو مزید شرمندہ ہو ہوئی تھی۔ کیا سوچیں گے وہ اس کے بارے میں؟ کیسے بتائیں گی وہ اسے اپنے حالات کے بارے میں، اس کی مجبوریوں کے بارے میں؟ باران سر، وہ بشرا آئی تھی ابھی میرے آفس میں۔ سر اسے لون چاہیے، بہت بڑی رقم کا مطالبہ کری ہے، حالانکہ ابھی پچھلے 1 ماہ میں وہ 2 بار اپنی سیلری ایڈوانس لے چکی ہے۔ احمد نے اسے انٹرکام کے ذریعے اطلاع دی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، اسے میرے آفس میں بھیجو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ باران ایک گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بشرا اس کے آفس میں آئی، کافی نروس لگ رہی تھی۔ بلو کلر کا پلین سوٹ پہنے، سنہری سلکی بلو بالوں کو کھلا چھوڑے، سفید رنگت میک اپ کے نام پہ بس ہونٹوں پہ پنک لپ گلوز سجائے معصوم سی لگی تھی۔ بشرا نے باران کی جانب دیکھا تو وہ اپنی کرسی پر براجمان اسے ہی بغور دیکھے جا رہا تھا۔ سر، وہ مجھے ارجنٹ لون کی ضرورت ہے، میں احمد سر سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آئی نو کہ رقم بہت زیادہ بڑی ہے، بٹ سر مجبوری نہ ہوتی تو میں نہ مانگتی۔ وہ سر جھکائے بمشکل اٹکتے اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ ہاں یہ رقم تو معمولی ہے میرے لیے، مگر تمہارے لیے بہت بڑی ہے۔ بشرا، میں تو تمہیں 10 نہیں 20 لاکھ دوں گا، لون نہیں بلکہ ایسے ہی۔ تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی جو بھی ضرورت ہو پوری ہو سکتی، مگر میری بھی ایک ضرورت ہے جو صرف تم پوری کر سکتی ہو۔ باران نے لیپ ٹاپ بند کرتے کرسی پر بیٹھتے ہی نہایت سیریس انداز میں کہا تھا اس سے۔ بشرا نے حیرت سے باران کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھے، نظریں اس کے چہرے پہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی 2 سال کے لیے۔ وہ اسے بغور دیکھتے بول رہا تھا، وہ اسے پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اولاد چاہیے اور زیبا یہ نعمت مجھے دے نہیں سکتی، مگر میرے دادا جی کو پوتا چاہیے۔ میں دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے ان دونوں کو کوئی دکھ دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے میں تمہیں یہ آفر کر رہا ہوں، 1 سال میں بیبی ہو جائے، دوسرے سال اسے فیڈ کروانا ہے اور بس تمہارا کام ختم۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جب کہوں گی میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا اور تم اور اچھی جگہ شادی کر لینا۔ بشرا کو نہایت برا لگ رہا تھا اس وقت۔ باران نے جیسے اس کی مجبوری جاننا ضروری ہی نہ سمجھی اور بڑے آرام سے سب کہہ دیا۔ سر، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی عزت کا سودا کروں گی؟ اگر اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ میری مجبوری ہے، مگر میری مجبوری میری عزت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو ایک شریف انسان سمجھا تھا، آپ نے تو میری وجہ سے ڈیل کینسل کر دی تھی کہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، مگر آپ خود کیا کریں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ پہ۔ آئی ایم سوری، اب میں یہاں جاب بھی نہیں کر سکتی۔ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی، آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ یہ تو صرف تم جذباتی ہو رہی، سوچ لو، ہر ماہ سیلری بھی ملے گی، وہ بھی ڈبل۔ باران نے اس کے ایک آنسو کو نظر انداز کرتے پھر سے پیشکش کی تھی، اور تم میرے ساتھ اس ملک سے باہر ہوگی، ہر عیش و عشرت ملیں گی تمہیں جس کی تم نے اب تک اتنے خواب دیکھے ہیں۔
وہ اپنی بےحسی کی انتہا کو پہنچا تھا۔ میرے خواب اتنے سستے نہیں ہیں جسے آپ چند ٹکوں کے عوض خرید لیں گے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی نکلی تھی اس کے آفس سے۔ آفس سے نکلتے ہوئے اس کا سامنا مشی سے ہوا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی نکل گئی تھی۔ وہاں سے مشی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تب اس کی احسان مند ہو گئی تھی کہ اس نے اس کی نوکری بچا لی تھی۔ اس کی روئی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتی وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ بشریٰ آفس سے نکلتے رکشا میں بیٹھی تھی، آنسو تھے کہ بے قابو ہو گئے تھے، رکنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ اسے باران کی باتوں پہ افسوس ہو رہا تھا، اس نے اسے کیا سمجھ لیا تھا؟ دل بہلانے کے لیے کوئی کھلونا؟ اس کے جذبات، اس کے خواب اس کے سامنے بکاؤ بن گئے تھے۔ مگر وہ بکاؤ چیز تو نہیں ہے، انسان ہے۔ مگر شاید باران آج انسانیت سے گر گیا تھا۔ وہ اس کی لا حاصل محبت تھی جسے کبھی اس نے چاہا تھا، اسے پانے کی خواہش کی تھی، مگر وہ کسی اور کا تھا، اس لیے اسے پانی کی حسرت کو دبا لیا تھا۔ مگر آج وہ اس مقام سے بھی گر چکا تھا، وہ کبھی اس کے دل کے کسی کونے میں بستا تھا۔ باران کو جب احمد نے بتایا تھا کہ بشریٰ کو لون چاہیے، تبھی اسے موقع مل گیا۔ اس نے اپنی بات بشریٰ کے آگے رکھی تھی، مگر وہ تو اس کے پیشکش کو ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ اس کا دماغ میں تو کب سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، مگر صحیح موقع تو اسے آج ملا تھا۔ مگر اسے یقین تھا کہ بشریٰ کی لالچ اسے ضرور اس کے پاس کھینچ لے آئیں گی۔ وہ اپنی بے حسی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس کی مجبوری کو اس کی لالچ سمجھ لیا تھا۔ بشریٰ کو اتنی جلدی گھر آتا دیکھ انوشا اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا بشریٰ، تم ٹھیک ہو؟ ابھی تو 12 بجے دن کے اور تم آ بھی گئی۔ جی آپی، وہ بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آ گئی گھر، اس نے بہانہ گڑھا تھا۔ اچھا تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، تم ساتھ میں کچھ میڈیسن لے لینا۔ انوشا اس سے پیسے کا پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی طبیعت کے پیش نظر چپ رہی۔ شام کو کھانے کے بعد پھر انوشا اس کے پاس آ گئی تھی۔ بشریٰ کیا بنا لون کا؟ تم نے پوچھا۔ بشریٰ اسے دیکھتے خاموش رہی، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ انوشا نے پھر استفسار کیا، بشریٰ تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ آپی مشکل ہے ذرا، 2 منتھ کی سیلری بھی تو ایڈوانس لے چکی ہوں، وہ ذرا اٹکتے ہوئے بولی۔ مگر بشریٰ تمہیں معلوم ہے اس وقت کتنی اشد ضرورت ہے، ہمارے پاس اور کوئی آسرا بھی تو نہیں ہے۔ انوشا کو بھی مایوسی ہوئی تھی، وہ اٹھ کر چلی گئی اس کے پاس سے۔ بشریٰ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہوئے تھے، وہ مجبور تھی۔ پیسے تو جھٹ سے ہی مل جائے، مگر اس وقت اس کی عزت نفس زیادہ ضروری تھی۔ باران اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی کے چینل سرچ کر رہا تھا، مگر اس کی سوچ میں بشریٰ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ابھی بھی دادی نے اسے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی تھی، وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھے تھے۔ مختلف سوچیں اس کے ذہن سے آ جا رہی تھی۔ وہ سب پلان کر چکا تھا۔ بشریٰ مڈل کلاس لڑکی ہے، اس کی خواہشات اس کے آسائشات ہے، اچھی زندگی ہے، اس کے مطابق وہ اسے اتنا لالچ دے چکا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور جلد ہی ہاں کر دیں گی۔ وہ فوراً ہی کورٹ میرج کر لے گا اس سے اور اس ملک سے باہر لے جائے گا۔ 2 سال کی کانٹریکٹ میرج ہوگی، اس کے بعد وہ دونوں اس رشتے سے آزاد ہوں گے۔ بشریٰ اسے بچہ لے کر وہ اسے زیبا کی جھولی میں ڈال دے، وہ بچہ اس کا زیبا کا ہوگا۔ اس طرح ان کی زندگی میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائیں گے اور اس وارث مل جائے گا۔ وہ اتنا بے حس ہو چکا تھا، بس صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ زیبا سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا ہے، اسے ہر معاملے سے آگاہ رکھے گا، مگر پہلے بشریٰ سے ڈیل ڈن ہو جائے۔ وہ سب سچ بتا دے گا زیبا کو، مگر داجی کو انجان ہی رکھے گا اس معاملے میں۔ 2 دن سے بشریٰ آفس نہیں گئی تھی، گھر سے تو وہ آفس کا ہی کہہ کے نکلتی تھی، مگر وہ کہیں اور جاب کی تلاش میں تھی، مگر اس کے نصیب میں دھکے کھانے ہی لکھے تھے۔ ان 2 دنوں میں بے بس ہو گئی تھی، کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، اور جو بھی ملتی تھی وہ بہت ہی کم سیلری پہ ملتی تھی۔ باران کی کمپنی میں تو اس کی ٹھیک ٹھاک سیلری مل رہی تھی، اور باہر کا کاٹ کھانے کا ماحول اس کا دم گھٹتا تھا۔ شام کو در بدر بھٹکتی گھر پہنچی تو سلیم کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔
उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। बुशरा, तुम प्लीज अपने बॉस से बात करो, वो रहम खा ले हम पे। सलीम की ये हालत देखी नहीं जा रही, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मेरे सुहाग को। अनुषा बेबसी से कहा था बुशरा से, आप ही प्लीज। वो उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ती बोली, आप फिक्र ना करें, समझे कि अब हालात बदल गए। सलीम भाई का अच्छे से इलाज भी होगा, सारी फिक्रें खत्म। किसी सोच में डूबे हुए कहा था बुशरान ने। क्या सच में तुमने बात की थी अपने बॉस से? अनुषा की आंखों में उम्मीद की चमक सी नजर आई थी। हाँ, हाँ, वो बस इतना ही बोली, किसी सोच में डूबी हुई। अगले दिन बारान अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो बुशरा को अपनी जगह बैठा पाया, जहां वो 2 दिन से गायब थी। उसे देखते ही हल्की सी फातेहाना मुस्कुराहट नमोदार हुई थी उसके चेहरे पे। बुशरा ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसे ही देख के मुस्कुरा रहा था, गो के जान चुका हो वो किस मकसद से आई हो। एक टीस सी उठी थी दिल में, अंदर से जैसे टूट गई हो, शिकस्त खुर्दा नजरें झुका गई। बारान ऑफिस में आ गया था। ऑफिस आते ही खुलकर मुस्कुराया था, जैसे कोई जंग जीत ली हो, जैसे उसे यकीन था वो आएंगी। अगले दिन बारान अपने ऑफिस में इंटर यहाँ से फिर कम, बुशरा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते बोला। वो नजरें झुका गई। चेहरे पे बला की संजीदगी थी। ब्लैक कलर का सूट पहने, बालों को क्लेचर्स में से कैद किए, दो आवारा लटे चेहरे को छू रही थी। दूधिया रंगत पे ब्लैक कलर उठ रहा था। शिफॉन का ब्लैक ही दुपट्टा आगे अच्छे से फैलाया हुआ था। इंतहाई मासूम सी लगी बारान को। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इकरार समझू। कुछ कदमों के फासले पे खड़ा उसका चेहरा बगौर देखते बोला। एक बार आंखें जोर से नीचे खोली, फिर बारान की जानिब देखकर आहिस्तागी से बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पता है तुम्हें सब मंजूर ही होगा। उसके चेहरे पे झूलती आवारा लटों को हाथ लगाते पीछे करना चाहा था, मगर वो एकदम से पीछे हटी थी। उसका हाथ हवा में ही रह गया था। ठीक है, कल तुम ऑफिस आ जाना, कल ही कोर्ट जाएंगे, कोर्ट मैरिज करने के लिए। बारान ने एकदम से उसे चौंका दिया था। कल? वो बेसाख्ता बोली। हाँ, कल ही। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तुम ऑलरेडी 2 दिन वेस्ट कर चुकी हो। आउट ऑफ कंट्री जाना है। तुम्हारे सारे पेपर्स भी तो रेडी करने हैं, जिसमें एक वीक भी लग सकता है। वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ। मगर मैं घर क्या कहूंगी? परेशान कौन सी बोली। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो सब सच बता दो, वरना झूठ बोल दो कुछ भी। झूठ? वो सोच में पड़ गई। हाँ, वो झूठ ही तो बोल सकती थी, सच क्या बताती कि वो खुद का सौदा कराई है। बुशरा एकदम से होश में आई। उसका हाथ अपने कंधे पे रखा हुआ देख पीछे को हुई। घबराओ नहीं मुझसे, अब तुम समझो कि शौहर हूं तुम्हारा। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट बुशरा को तड़पा गई थी। उसकी आंखों में नमी घुलने लगी थी। कितनी बेबस हो चुकी थी उसके आगे। उसे लगे जैसे वो मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा हो। जाओ, अभी तुम घर रेस्ट करो, कल आना, फिर अब तुम्हारी ये जॉब खत्म, बल्कि दूसरी जॉब शुरू हो जाएंगी। पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया था बारान ने। वो बिना कुछ बोले निकल गई थी वहां से। बारान ने आज ही ज़ैबा को भी बताना था कि वो क्या कदम उठाने जा रहा है। सब कुछ ही उसकी सोच के मुताबिक चल रहा था। जानता था वो थोड़ा दुखी होंगी इस बात से, मगर वो उसी के लिए तो कर रहा था। कितना बेहिस शख्स था वो। सड़क पर पैदल चल रही थी। उसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज था, ना कि उससे। बिना उसकी कोई बात सुने, बिना, बस अपना ही मतलब निकाला। आज 12 नहवान उसकी नजरों से भी गिर चुका था। वो तो बस खुद को एक जिंदा लाश ही तस्वुर कर रही थी। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। फिर अपने आंसू साफ करती रिक्शा पर बैठी थी घर जाने के लिए। घर भी सोच चुकी थी कि क्या झूठ बोलना है, और क्या था बेचने के लिए। अपनी आंखों के ख्वाब बेचने हैं।
پھر اپنے آنسو صاف کرتی رکشا پہ بیٹھی تھی گھر جانے کے لیے. گھر بھی سوچ چکی تھی کیا جھوٹ بولنا. گھر پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. انوشا اس کی طرف لپکی تھی. بشرا آ گئی، تم جلد ہی آ گئی، اسے پانی کا گلاس دیتی ہوئی بولی. بشرا ایک ہی سانس میں پانی پی گئی. سارا جیسے کسی تپتی صحرا سے آئی ہو. ہاں وہ کام جلدی ختم ہو گیا اس لیے اسے دیکھتے بولی. وہ تم نے بات کی تھی اپنے باس سے؟ وہ اسے دیکھتی بولی. ہاں کر لی، اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا. بشرا مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم بھی مجبور ہو. ہاتھ پھیلانے کے لیے بشرا نے اس کی طرف دیکھا. کیا بتاتی اسے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ خود کو ہی اس کے آگے بچھا دیا ہے. وہ منہ موڑ گئی بنا بات کا جواب دیے. میں جانتی ہوں تم پریشان ہو میری وجہ سے. سلیم نے تو سوچا تھا تمہاری شادی کر دیں گے، تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے، مگر تمہیں ہی اپنے ساتھ آزمائش میں ڈال دیا. وہ مایوسی سے بولے. آزمائش تو بہت بڑی ہے آپی، وہ پرسوچ انداز میں بولی. کل پیسے مل جائیں گے 20 لاکھ ایک ساتھ، اور اس کے ساتھ آفس میں ایک نیا پروجیکٹ بھی آیا ہے. وہ باہر کی کمپنی ہے، کچھ لوگوں کو باہر بیرون ملک میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے کام کے سلسلے میں اس میں میرا نام بھی آیا ہے. اور اگر میں باہر چلی گئی تو سیلری بھی باہر کے پیسے کے مطابق ملیں گی. انوشا کو بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا. کیا باہر ملک؟ تم اکیلی کیسے جاؤں گی؟ کون سا ملک ہے؟ انوشا نے انتہائی معصومانہ سوال کیا. وہ ترکی ہے، وہاں کا روپیہ پاکستانی روپیے سے زیادہ ہے. بشرا کو تو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس ملک جائیں گی باران کے ساتھ، اس لیے اپنے پسندیدہ ملک کا نام لے لیا. اچھا تو جب پیسے مل رہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ انوشا کو صحیح نہیں لگا اسے یوں اکیلے، وہ بھی ملک سے باہر. آپ ہی ضرورت ہے نا، جو پیسے مل رہا ہے وہ تو سارا علاج پہ خرچ ہو جائے گا، گھر کیسے چلے گا میری اتنی تھوڑی سی تنخواہ پہ؟ جہاں 50,000 آتے ہیں وہاں 2 لاکھ مہینہ آئے گا. بشرا نے انوشا کو منانا تھا. ہاں یہ تو تم ٹھیک کرے، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. ارے لوگوں کا کیا کہیں گے، لوگوں نے تھوڑی ہمارا گھر چلانا ہے. کسی نے ایک پائی نہیں دی سلیم کے لیے؟ سلیم کی ماں کو ان کی باتیں سن رہی تھی. فٹ سے ان کے سر پہ آتے ہوئے بولی. مگر اماں سلیم نہیں مانیں گے. سلیم کی فکر مت کرو بشرا بچے، مجھے معاف کر دو. میں نے تمہیں بوجھ ہی سمجھا تھا، مگر مشکل وقت میں تم ہی ہمارے کام آ گئے. اگر تم جانا چاہتی ہو تو بے شک جاؤ، اگر نہیں جانا تو نہ جاؤ، مگر آج کا دور آزاد خیال ہے. مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے. اماں بھی اپنے لالچ میں بول رہی تھی اس کے بیٹے کا اچھے سے علاج ہو پائے، اور انوشا خاموش رہی تھی. باران کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ چکا تھا. وہ زیبا کا انتظار کر رہا تھا، ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی. اسے بھی آگاہ کر دینے والا تھا کل وہ شادی کرنے جا رہا ہے. جانتا تھا اسے بہت برا لگے گا، شاید لڑ پڑیں گے اس کے ساتھ. زیبا کمرے میں آئی تھی. باران کی نظر اس پہ جم سی گئی تھی. اس نے زیبا کو اپنی طرف بلایا. وہ بیٹھ کے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. زیبا نے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. اسے مسکراتے ہوئے دیکھا. جی زیبا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا بتانا، مگر بتانا تو تھا. جی بولے، وہ نارمل انداز میں بولی. زیبا آپ کو پتا ہے دادا کا کیا ضد لگائے بیٹھے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اتنا کہتے رک گئی تو کیا کہے؟ آپ انہیں بات تو نہیں مان لیں گے؟ زیبا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے. وہ بس سر ہلا گیا. پلیز ہارون، باران ایسا مت کرے. میرے ساتھ مسجد میں حوصلہ نہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکو. وہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی تھی. آئی نو زیبا، یہ میں آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں. وہ اسے گلے سے لگائے بولا. زیبا کے آنسو اس کی شرٹ بھگو رہے تھے. جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی. زیبا میری بات دھیان سے سنیں آپ. میں کسی اور کی اولاد پالنے کی بجائے اپنی ہی اولاد کو پالنے کو ترجیح دوں گا. میں دوسری شادی داجی سے سیکریٹ رکھ کر کروں گا. میں نے سوچا میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس سے بس مجھے اولاد مل جائے. بس 2 سال بعد میں اپنی شادی ختم کر دوں گا، اور جو بیبی ہوگا وہ آپ کا اور میرا ہوگا. باران نے اسے اپنی بات سمجھانا چاہی. باران میں کیسے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دوں؟ وہ روتے ہوئے بولی. باران نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. زیب یہ سب میں آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں. اگر میں داجی کی مرضی سے شادی کر لوں گا تو وہ لڑکی ہمیشہ ہمارے درمیان میں رہے گی. اسے مجبوراً اب داجی کی وجہ سے مجھے ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور میں اگر اپنی مرضی سے جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں کانٹریکٹ میرج ہوں گی، صرف 2 سال کے لیے. باران اسے اپنے سینے سے لگائے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا.
बारान, आपने शादी के लिए लड़की ढूंढ भी ली? जैबा उससे अलग होती हुई बोली, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। जी, वो बस इतना ही बोला था। कब कर रहे शादी? एक और सवाल संजीदगी से पूछा था। कल, कहते वो नजरें चुरा गया। तो आप मुझे क्या बता रहे? करे अपनी मर्जी, फिर ले आए उसे घर। फिर कुछ दिनों में वो मुझे आपके दिल से और उस घर से निकाल देगी। वो तंजिया बोली थी, आंसू आंसू झड़ियों की तरह जारी थे। नहीं ज़ैब, वो ना तो यहाँ ना आपके सामने आएंगी, बस वो मेरे साथ रहेगी बेबी होने तक। बारान को समझ नहीं आ रहा था वो ज़ैबा को कैसे खामोश करे। अगर बारान की कमी आप में होती तो तब आप क्या करते? ज़ैबा ने उसे देखते हुए पूछा। ज़ैब, अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, मगर आप जल्दी समझ जाएंगी। वो बात ही बदल गया। मर्द था, कैसे खुद पे आई बात बर्दाश्त कर सकता ना कर सका, और मौजू ही बदल गया। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपकी मोहब्बत में मैंने ये कदम उठाया है। नहीं बारान, ज़ैबा उठ गई उसके पास से। मेरी मोहब्बत में नहीं, बल्कि खुद के लिए। आप अपनी औलाद पालना चाहते हो। आप मेरी मोहब्बत में कुर्बानी नहीं दे सके। आपने अपने दादा की बातों में आ गए हैं। क्या करे आप जो मर्जी। वो बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए वो इस कमरे से ही निकल गई। बारान तो उसे तकता रह गया। वो समझ रहा था कि वो आसानी से मना सकता है ज़ेबा को। शायद वो उसके जज्बात को बहुत बुरी तरह मजरू कर गया था। सुबह बारान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नेवी ब्लू कलर का थ्री पीस पहने, क्लीन शेव किए शीशे के सामने बाल बना रहा था। ज़ेबा खामोश खामोश सी थी। वो उसके पास से गुजरने लगी तो उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ैब, प्लीज नाराज तो मत हो मुझसे। मैं नाराज ना हूं तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ज़ैब, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। आप ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि मैं आपके अलावा किसी और को अपने दिल में जगह दूंगा। दोनों हाथ से उसका चेहरा थामते प्यार भरे लहजे में कहा, अगर सच में प्यार करते तो मत करे ऐसा प्लीज। कहते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। बारान उसके माथे पे मोहब्बत की मेहर सबत की थी। मैं दादाजी से भी बहुत प्यार करता हूँ, वरना मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं ये इंतहाई कदम उठाने जा रहा हूँ। कहते उसने उसे बेड से अपना बैग उठा कमरे से बाहर निकल गया। ज़ैबा वहीं बेड पे बैठ गई, हिचकियों से रोने लगी थी। अपनी किस्मत में मातम कुना था। जिस चीज का उसे डर था वही हुआ। बारान उसे छोड़कर किसी और का होने जा रहा था आज। बुशरा ने आज ऑफ वाइट रंग का सूट पहना, उस जिस पे ऑफ वाइट और लाइट पिंक फूलों वाली कढ़ाई हुई थी। व्हाइट नेट का दुपट्टा जिसके किनारों पे झालरों वाली लेस लगी थी। कितने चाव से उसने ये सूट बनाया था, मगर आज उसे ये लग रहा था जैसे कफन पहन रही हो। साफ शफाफ रंगत, होठों पे लिप पिंक लिप ग्लूज लगाए, सुनहरे बालों की चोटी बनाए, सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकली। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही है, ये तो तुम्हारा फेवरेट सूट है। अनुषा उसने उसकी तारीफ की थी, मगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दी या बस चाय का कप उठा के मुंह से लगा लिया। अनुषा उसके लिए नाश्ता तैयार किए बैठी थी। अनुषा ने कुछ ना कहा। फिर वो चुपचाप घर से निकल गई। इस वक्त 9 बज रहे थे। घर के हाथ के इशारे से रिक्शा रोका और बैठ गई थी। घर वाले बेखबर थे कि वो कितना इंतहाई कदम उठाने जा रही है। बारान ऑफिस से बाहर ही बुशरा का इंतजार कर रहा था। उसने बुशरा को मैसेज कर दिया था कि वो ऑफिस के बाहर ही उसका वेट करेगा। ऑफिस में किसी को पता न चले कि वो दोनों एक साथ निकले हैं, ऐसे में फिर 100 तरह के सवाल उठेंगे। इस बात के मद्देनजर रखते हुए ऑफिस के बाहर ही मौजूद था। कुछ ही देर में बुशरा भी पहुंच गई थी। वहां रिक्शे से उतरते उसकी बारान की गाड़ी पे निगाह गई। वो सीधा उसकी गाड़ी तक गई और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते बैठ गई। इतनी लेट आई हो तुम? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए, सफेद रंगत क्लीन शेव नेवी ब्लू कलर का सूट बूट पहने वो काफी पुरकशिश लग रहा था, मगर आज बुशरा को उसमें कशिश महसूस नहीं हुई जो पहली बार में महसूस हुई थी। अपने दुपट्टा का संभाले हुए जो सिर पे ओढ़ा हुआ था, सामने देख रही थी। वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी देर हुई, इसलिए माजरत। सामने देखते संजीदगी से कहा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी ही देर में वो कोर्ट में पहुंचे थे। वकील के ऑफिस में बैठे थे, जहां वकील पहले से ही सब कागजात तैयार किए हुए था बैठा था। अब बस दस्तखत होना थे। वकील ने पहले बारान की जानी पेपर्स बढ़ाए। बारान एक पल के लिए रुका था। ज़ैबा का भीगा सा चेहरा उसकी आंखों के गिर्द लहराया। अगले ही पल अपनी तमाम तर सोचों को झटकते फट से साइन करने लगा। सारे कागज पे साइन कर दिए।
اب باری بشرا کی تھی جو باران کے ساتھ صوفے پہ بت بنی بیٹھی تھی۔ میم آپ سگنیچرز کرے، وکیل نے کہا تو جیسے بہری بنی بیٹھی تھی، اسے سنا ہی نہ ہو، کہیں کھوئی سی بیٹھی تھی۔ باران نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بشرا، بشرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سائن، میں نے اس کی طرف جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور وکیل نے اس کے آگے پیپر رکھ دیے۔ بڑی مشکل سے اس نے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پہ قابو پاتے ان پیپرز پہ سائن کر دیے تھے۔ اب وہ بشرا ریاض سے بشرا باران ایوان ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے دو قیمتی موتی نکل کے بے مول ہوئے تھے۔ باران اٹھ گیا تھا اور وکیل سے ہاتھ ملاتے وہ باہر نکلا تھا۔ بشرا بھی چپ چاپ اس کے پیچھے نکلی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ گاڑی تک پہنچتے باران نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نظریں اس کے سراپے پہ تھی جو آف وائٹ میں نازک سا سراپا لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باران نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ زیبا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی باران کے جانے کے بعد سے، ورنہ تو وہ سارے گھر کا کام اپنی زیر نگرانی ہی کرواتی تھی۔ ایک ایک پل اس کا سولی پہ گزر رہا تھا جیسے باران کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ کہاں برداشت ہو پا رہا تھا اس سے؟ باران تو جیسے اس کا کوئی قیمتی سرمایہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی پرانا بدلہ لیا ہو۔ جیسے برسوں پہلے اس نے اسے ٹھکرایا تھا، ویسے ہی آج باران اسے ٹھکرا کر گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے آگے رکی تھی۔ سارے راستے دونوں میں خاموشی ہی رہی تھی۔ باران نے گاڑی سے اترا، اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ آ جاؤ مسز۔ وہ چپ چاپ اتر گئی اور اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل دی۔ وہ اسے ہوٹل کے ایک روم میں لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اسے اندر کا راستہ دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا اور قیمتی فرنیچر تھا۔ کمرے میں وائٹ وال اور وائٹ پردے، بیڈ پر وائٹ ہی بیڈ شیٹ تھی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اس کمرے میں۔ باران نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پہ رکھا تھا اور اس کی طرف مڑا، وہ جو کمرے کے بیچوں بیچ نروس کھڑی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ بشرا، بات کرنی تھی کچھ ضروری تم سے، اس لیے یہاں لایا ہوں، کہتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ ایسے میں اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر گلے میں آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں باران بھی واش روم سے نکل آیا تھا۔ بشرا کو بیڈ کے کونے میں بیٹھا پایا، اس کے ساتھ ہی جا بیٹھا۔ وہ جو خیالوں میں گمسم سی بیٹھی تھی، اس کو یوں اتنا قریب بیٹھنے پہ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے مسز باران؟ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پہ تھی، اس کے دیکھنے کا زاویہ بدل چکا تھا۔ بشرا گھبراہٹ کے مارے کھڑی ہو گئی تھی اس کے پاس سے۔ باران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بات کرنے کے لیے لایا ہوں، یہاں شرمانے کا بھی ٹائم نہیں آیا، بیٹھو۔ وہ چپ چاپ جھجکتے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ واقعی میں باران سے گھبرا رہی تھی، اس کے اتنا قریب ہونے سے۔ ایک ویک میں تمہارے سارے پیپرز ریڈی ہو جائیں گے اور نیکسٹ ٹکٹس بھی کنفرم ہو جائیں گی، لہٰذا تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ یہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کا مقصد کیا ہے۔ 1 سال میں ہمارا بیبی اس دنیا میں آ جائے گا۔ بچے کے لیے مدر فیڈ بھی ضروری ہے۔ 1 سال تم اسے فیڈ کرواؤں گی۔ یہ 2 سال کا کانٹریکٹ میرج ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اس رشتے کی قید سے آزاد ہوں گے، تو جب چاہوں گی تبھی ڈیورس دے دوں گا میں تمہیں۔ یہ بچہ، یہ پہلا حق صرف زیبا کا ہے، وہی اس کی ماں ہوں گی۔ تم اپنے جذبات میں قابو رکھنا، کہیں بچے کو دیکھتے پھر نہ جانا اپنی بات سے۔ وہ ستمگر انتہا کو پہنچا تھا ستم ظریفی کی۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی، 2 قدم آگے بڑھ کر بولی تھی، کیا سمجھ گئی ہو؟ وہ اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ یہی کہ مجھے اپنے تمام تر جذبات کو مار دینا ہوگا، جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی ربڑ کی گڑیا ہوں۔ وہ اس کے جانب مڑتی بولی تھی۔ مڑتے وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں گڑیا تو تم واقعی ہی ہو۔ وہ 1 قدم کا بھی فاصلہ مٹاتے اس کی تھوڑی سی پکڑے سے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ بشرا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ صاف شفاف رنگت، چھوٹی سی تیکھی ناک، باریک پتلے لرزتے ہونٹ، گھنی پلکوں کے جھالر گرائے، باران کا دل گستاخی کرنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ ہاں گڑیا تو تم واقعی ہو۔ وہ 1 قدم کا بھی فاصلہ مٹاتے اس کی تھوڑی سی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ بشرا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ صاف شفاف رنگت، چھوٹی سی تیکھی ناک، باریک پتلے لرزتے ہونٹ، گھنی پلکوں کے جھالر گرائے،
باران کا دل گستاخی کرنے پہ مجبور ہوا۔ بشرا نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی حرارت وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ مزید فاصلہ مٹاتا بشرا نے ایک قدم پیچھے لیا تھا، تیزی سے، مگر اس نے اتنی ہی جلدی سے باران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اپنے ساتھ لگا لیا۔ بشرا کا ننھا سا دل فڑفڑانے لگا تھا اس کی اتنی سی قربت سے۔ شوہر ہوں، تمہارا کوئی غیر یا اجنبی نہیں، سو ڈونٹ ڈو دس اگین، کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے اسے آزاد کیا تھا اور یہ بیڈ پر پڑا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا۔ شیشے کے سامنے جاتے بال بنائے تھے، بشرا نے دوپٹہ درست کرتے سر پہ اوڑھ لیا اچھے سے۔ باران اس کی جانب مڑ رہا تھا۔ چلو لنچ کر لیتے، ویسے بھی صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ اسے زیبا کا خیال آیا تھا، پتہ نہیں اس نے بھی کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ایسے ہی اتنی جذباتی ہو رہی تھی، وہ سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بشرا بھی اس کے پیچھے باہر نکلی تھی، ایسے جیسے سکھ کا سانس لیا ہو، اس کی تو جان پہ بنائی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ دونوں ہوٹل ایک ساتھ باہر نکلے تھے۔ میں چلی جاؤں کہ آپ جائیں؟ باران گاڑی پہ بیٹھنے لگا تو بشرا بولی، کیوں؟ آنکھوں پہ سن گلاس لگائے وہ بولا، مجھے کہیں اور جانا ہے، اب جائے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پوست کرتے ہوئے بولی، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتا اسے دیکھتے بولا، میری مرضی، میں آپ کو کچھ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ منہ دوسری طرف کر کیے بولی۔ باران نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے ایبرو اچکائی۔ واہ مسز باران ایوان، ابھی ابھی ہی مسز بنی ہو اور اتنا ایٹیٹیوڈ! ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، باہر نکلتے ہی شیر بن گئی۔ جو مرضی سمجھ لے۔ وہ تو جیسے اپنی چون میں واپس آئی تھی۔ چلے پھر، پہلے کمرے میں پورے دن کی بکنگ تھی، وہ تو ضائع نہیں ہوں گی۔ باران نے اس کا بازو پکڑتے اس کے قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا۔ باران شاید وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ بشرا کو اس کی گھٹیا سوچ پہ تف آئی۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کے اسے گھور کر دیکھا تھا، واقعی وہ شیرنی ہی لگ رہی تھی۔ مجھے بینک جانا ہے، دانت پیستے کہا تھا۔ وہ تو جیب میں پیسے آتے ہی عیاش ہے شری۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ غصے سے گھورتے پیدل چلنے لگی تھی۔ باران بھی آنکھوں میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی دوسرے سمت موڑ لی۔ بشرا تیز تیز چلتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آتی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی جا رہی تھی۔ اپنی توہین کا سخت احساس ہو رہا تھا، نہ جانے اور کتنا اس شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ بینک پہنچی تھی، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے تھے۔ بھاری رقم نکلوائی تھی بینک سے اور پھر ہاسپٹل کی طرف چلی گئی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی کاؤنٹر پہ بل جمع کروایا تاکہ سلیم کا علاج جاری رہ سکے۔ بشرا تم آ گئی؟ انوشا اس وقت سلیم کے پاس موجود تھی جب بشرا ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی میں نے بل پے کر دیا، بشرا نے کہا۔ سلیم بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، بیماری کے بعد آنکھوں پہ زرد پڑ چکی تھی، صاف رنگت بھی سانولی ہو گئی تھی۔ بشرا مت کرو مجھ پہ احسان، میں نے کون سا بچ جانا، اتنا مہنگا علاج ہے، کیوں دوسروں کے احسان تلے خود کو دبا رہی ہو؟ سلیم نے کمزور آواز، لرزتی آواز میں کہا۔ سلیم بھائی، آپ تو میرے محسن ہیں، آپ نے اور آپ ہی نے مجھ پہ احسان کیے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بشرا کی آواز بھرا گئی تھی کہتے ہوئے، میری اگر سگی بہن بھی ہوتی تو شاید وہ بھی نہ میرے ساتھ اتنا ساتھ دے پاتی جتنا تم کر رہی ہو، اور تم بہن نہیں بلکہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو تمہارے احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئی تھی، وہ بشرا کے چہرے کی تھکن دیکھ چکا تھا۔ احسان نہیں ہے، یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو آپ نے میری ذات پہ کیے، اپنے گھر میں پناہ دی، اچھی تعلیم اور زندگی دے کر۔ بشرا آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکی تھی، اس لیے کمرے سے ہی نکل گئی۔ انوشا مجھے سکون سے مرنے دو، مت کرنے دو اسے یہ احسان مجھ پہ، اگر زندگی نہ رہی تو میں ایسے سینے میں ہی بوجھ لے کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا، پلیز سلیم ایسی باتیں نہ سوچا کرے، آپ کا علاج اب اچھے سے ہوگا، آپ ضرور تندرست ہو جائیں گے اور بشرا کی ایک ایک پائی چکا دیں گے، اس کے لیے محلے کا شہزادہ ڈھونڈ کر اس کے سنگ رخصت کریں گے۔ انوشا نے اسے دلاسا دیتے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ شام کو باران گھر آیا تو گھر خالی سا لگ رہا تھا، ورنہ تو اسے زیبا دروازے پہ ہی مل جاتی تھی، وہ داجی حال میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے۔ شکور، باران نے صوفے پہ بیٹھتے آواز لگائی۔ وہ پانی لے کر حاضر ہوا تھا اس کے سامنے۔ گھر میں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ داجی کدھر ہے؟ زیبا جی صبح سے کمرے میں بند ہے، داجی ویلے نکمے، میرا مطلب فارغ انسان ہے، تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں، بھی کمرے میں ہے، اور اس گھر میں تیسری کوئی رونق نہیں، نہ جی چی چاں نہ پی پاں۔ شکور بنا بریک لگائے بولتا چلا گیا۔
बस बस मुझे इससे ज्यादा रौनक चाहिए भी नहीं। खाना लगा दो। दादी को भी बाहर लाओ खाने के टेबल पे, कुछ ज्यादा ही जिद्दी बनते जा रहे। मैं आता हूँ फ्रेश होकर, बारान खड़े होते हुए बोला। जी बारान साहब जी, आप जाए अपने टीचर के पास, मेरा मतलब बेगम साहबा। शक्कुर होले से खिसक गया। बारान ने उसे आंखें दिखाई। वो जानता था नाराज बैठी होंगी। और कमरे में पहुंचा तो ज़ैबा बेड पर उदास गुमसुम सी बैठी थी। ज़ैबा, ज़ैब आप बाहर क्यों नहीं आई? वो उसके सर पे खड़ा होकर बोला। ज़ैब ने लाल होती आंखों से उसे देखा, फिर आंखें झुका ली। कौन है मेरा यहाँ अब? कोई भी तो नहीं रहा, वो भर्राई सी आवाज में बोली। ज़ैब ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? मैं हूं ना आपका बारान। मेरे कहाँ रहे आप कराए हैं किसी और के नाम खुद को। वो नजरें झुकाए बोली थी, आंसू पे इख्तियार नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ और रहूंगा बस। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आपके और मेरे दरमियान कोई नहीं आएगा। मेरी पहली मोहब्बत आप ही है और मैं इसमें तीसरा हिस्सेदार नहीं बनेगा। वो उसके सामने बैठकर उसका हाथ थाम कर बोला। जयबा ने उसके हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। तीसरा आ चुका है और हिस्सेदार भी बन चुका। रही बात मोहब्बत की तो वो भी हो जाएगी यकीनन। मुझे झूठे दिलासे या तसल्लियाँ देने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे बस में नहीं है मैं अपनी मोहब्बत को किसी को खुले दिल से हिस्सेदार शरीक बनाऊं। आपके जो दिल में आता है करे, बस मुझसे यूं खामखा झूठे दावे ना करे। ज़ैबा ने भीगे लहजे में कहते मुंह मोड़ लिए। ये बात वक्त ही साबित करेगा। मैंने जो भी किया आपके लिए ही किया है। बारान उसके पास खड़ा होता बोला। वॉशरूम में बंद हुआ। ज़ैबा के आंसू फिर से बेख्तियार हुए थे। बारान बाहर आया फ्रेश होकर तो ज़ैबा कमरे में नहीं थी। दादी बहरान सर जी आ गए हैं, उन्होंने आपको बुलाया खाने पे। शकुर बारान के पास से होता सीधा दादी के पास आया था। ज्यादा नखरे ना दिखाए, खाने के मेज पे पहुंचे। वो भी आ रही है, ऑर्डर देकर गए वो। शकुर ने कहा नहीं जाना मैंने, मेरा खाना यही ले आओ। कैसे दादा है आप, एक पोते पे की जोर आजमाई नहीं होती? शकुर ने कहा। हाँ तो दादी ने उसे आंखें दिखाई। जाओ मेरा खाना यहीं लाओ। वो जरा रौबदार लहजे में गोया हुए। बस मुझ पे ही जोर चलता है हर तरफ, शोर शकुर बड़बड़ाते बोला। एक से बढ़कर एक है सब, दादी ने गुस्से से कहा। बारान खान के खाने की मेज पर बैठा दादी का इंतजार कर रहा था। जहबा खाना लगाए तेरजे की तासरात में संजीदा थे। बारान उस पे ही नजरें जमाए बैठा था। जब शक्कुर दादाजी का खाना उठाकर ले जाने लगा तो बारान बोल उठा। ये क्या कर रहे हो? जब मैंने कहा कि दादाजी बाहर हमारे साथ खाना खाएंगे तो फिर उनका खाना क्यों ले जा रहे हो? अगर मैं ये खाना ना लेकर गया तो वो मुझे खा जाएंगे। शकुर कहते ही खाना लिए चल दिया। जैबा भी टेबल पे खाना लगा के जाने लगी तो बारान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रही है? खाना खाए बैठ कर मेरे साथ। अब क्या मैं अकेला खाऊंगा? मुझे भूख नहीं है, सामने देखते कहा था जैबा ने, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी जो उसकी मजबूत गिरफ्त में था। हरगिज नहीं जाने दूंगा मैं आपको, बैठे खाना खाए मेरे साथ। चेयर खींचकर अपने साथ बिठाया था बारान ने उसे, और खुद निवाले बनाकर उसे बच्चों की तरह खिलाने लगा। और वो मुंह के जाविये बिगाड़ते निवाले अपने अंदर उतारने लगी। बस करे, थोड़ा सा जबरदस्ती खाने के बाद वो उठ गई। अच्छा ठीक है, मैं दादी के पास से होके रूम में आऊंगा और आप मुझे वहीं नजर आओ, और अगर आप मुझे कमरे में नहीं नजर आई तो अच्छा नहीं होगा, फिर आपके साथ अगर मैं खुद लाया तो। खड़े होते सीधा धमकी दे डाली थी जैसे। दादाजी के कमरे की तरफ चल दिया। जैबा को भी उस पर गुस्सा आया था। एक तो चोरी और सीना जोरी। वो दादाजी के कमरे में आया तो खाना खा चुके थे और शक्कुर बर्तन उठाकर बाहर ले जा रहा था। दादी मैंने आपको खाने पे बुला रहा, आप है कि आपके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे? वो उनके करीब बेड पे बैठता बोला। तुम जैसे निकम्मे पोते के बजाय अच्छा होता मैं एक बिल्ली पाल लेता। वो गुस्सैले लहजे में बोले। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल ही एक प्यारी सी बिल्ली लाकर दूंगा आपको, उससे आपका जी बहल भी बहल जाएगा। हाँ आप पालतू जानवरों से ही जी बहलाना पड़ेगा, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, गुड जोक दादी। वैसे आप फिक्र ना करें, 1 साल का वादा है आपसे, बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी भी सुन लेंगे। वहाँ बारान कहते चलता बना और दादी सोच में डाल गया। हाँ देखता हूँ, तुम सुनाने लगे भला मुझे खुशखबरी। तो कैसी लगी आज की ये किस्त जरूर बताइए। कल इंशाल्लाह आपकी अगली किस्त लेके जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दे दे। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ سے حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔